وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ پر حج فرض ہو گئے۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے وہ بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے، پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائے، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہے ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سے رنگ بھی ہے، سب آ رہے، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مقصد، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ابھی اس کا ختم نہیں ہوا کہ تیسرا قافلہ چلا رہا ہے۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہی نہیں تھی، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں، تمام مسلمان ہیں۔ بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے۔ ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے۔ اب وہ بات جو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت طبقے پڑتی۔ تو عالمگیریت جو ہے اسلام کی، ہمگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا ہے وہاں کا۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اہل حدیث ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود نہیں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی تھی۔ یہ حنفی مصلح ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا، یہ شافعی مصلح ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، انہوں نے ختم کیا، ایک امام کے پیچھے جماعت ہوگی، اسی میں حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی، کچھ ہے لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقہ واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم کرتے، اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہاں بھی ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے، عام طور پر سب لوگ جمع نماز پڑھ۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہے اسلام مسلمانوں میں صرف کتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی ریڈ ہو رہی ہے،
وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے جیسے سجدے 2 ہیں تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے, جماعت ٹوٹ جاتی. یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہی ہوتا تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ یہ دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, جماعت ٹوٹ جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے, کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو, ذوق اس جمل کو ہے زیب اختلاف سے, اختلاف بھی ہے, رفع یدین بھی ہو رہا ہے, امین بالجہل بھی ہو رہا ہے, نہیں بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوئی اجتماعیت نہیں ٹوٹ رہی ہے. یہ وہ یوں سمجھیے کہ یہ زندہ موجودہ ہے اسلام کا. یہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں اسلام پھیلا ہے, اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حنفیہ کے علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی, ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو. اس سے آگے آپ جائیے چونکہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں یہ لوگ, سری لنکا کے لوگ ہیں, انڈونیشیا کے لوگ ہیں, ملیشیا کے لوگ, سب شافعی ہیں. ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام, یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے اور وہ کٹر حنفی تھے, یہاں حنفیت آئی. ترک جو ہے کٹر حنفی, یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے. یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار, یہ کون تھے؟ سب ترک. اور ترک بھی کون؟ غلامان, خاندان غلامان یاد کیجیے. ایک 12 ان کے صدر سے جو اسلام کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی اسلام, وہ ہر نہیں. وہاں جا کر سب جمع ہو جاتے ایک وحدت کے اندر. تو یہ چند مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتے ہیں, جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا. ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند کر, ان کی غلطیوں سے درگزر فرما, ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اختیار فرما پروردگار. اور یہ در حقیقت میں تجھ سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ مجھ پر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ہے, ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور کہا کرو اے رب ہمارے, اے رب میرے ان والدین کے اوپر, بوڑھے والدین پر رحم فرما. اور ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے, ان کے انتقال کے بعد بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانی چاہیے کہ پروردگار مجھے بھی بخشش فرما دے, مجھے بھی بخش دیجو, اور پھر میرے والدین کو بھی بخش دیجو, اور ان پر رحمت نازل کیجو جیسے کہ اس نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب اس مضمون کا ایک اہم حصہ باقی ہے, اور وہ کیا ہے کہ والدین میں سے والدہ کا مقام جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اب اگلی نشست میں گفتگو ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.